آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کو بیماریوں نے ہٹ کیا ہوا ہے، آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار تباہی کا شکار ہے، آپ کی جو کھیتیاں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، آسمان سے بارش نہیں برس رہی، باغات پھل نہیں دے رہے، اناج کی قلت کا شکار ہو گئے ہیں، ملک میں قحط پھیل چکا ہے، اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں جو اولاد کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ سارے ایشوز انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، ہر انسان اس میں سے کسی نہ کسی کا شکار ہے، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے اوپر یقین اور توکل ان چیزوں سے نجات دلا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر روز 100 مرتبہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے، ہر گناہ سے پاک ہے۔ یہ ترغیب ہے اپنی امت کے لیے، اور یہ جو میں ساری پریشانیوں کا ذکر کیا ہے یہ قرآن میں سورۃ نوح کے اندر بیان کیا گیا ہوا ہے، جب کہ ان سارے ایشوز کا حل استغفار بتایا گیا ہے کہ استغفار کرو۔ یہ ہے استغفار کی فضیلت اور عظمت جو آپ کے لیے بہت سے ثمرات آپ کی لائف میں لے کے آئے گی، لیکن ان سارے ایشوز میں گرا ہوا انسان استغفار کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کا رب اس کو حکم دے رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر بیشتر رکاوٹیں تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر، اللہ سے بخشش مانگتا رہے اللہ سے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہ ساری صفتیں تیرے لیے ہیں کہ کیونکہ تو خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ لازم تم سے سرزد ہونے ہی ہونے ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں تیری قوت نہیں، لیکن تیری قوت اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پر اس طاقتور شیطان کا زور نہیں چلتا، اس خبیث کا زور نہیں چلتا۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد میری توجہ صرف آپ کی استغفار کی طرف دلانا نہیں۔ آپ استغفار سے محروم کیوں ہیں؟ اس کی مین ریزن ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے، ہم اس کو اگنور کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ اس کے ثمرات سے محروم ہے۔ اس کی مین ریزن استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ۔ استغفار کرنے والا سب سے پہلے کوشش کرے کہ اپنا محاسبہ کرے لائف کا، ہر روز سوتے وقت اپنا محاسبہ کرے کہ کون سے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، پھر ان گناہوں کو ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین وثوق اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تو میرا رب پھر غفور الرحیم ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر وہ یقین اور توکل، اس کی دعا اپنے رب سے کرو، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یقین اور توکل بھی پیدا کرے گا۔ اور ثمرات سے محروم وہ لوگ ہیں، وہ انہیں اجر تو مل جاتا ہے استغفر اللہ پڑھنے کا، لیکن جو اصل ثمرات ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ گناہ تو چھوڑتے نہیں، اپنے گناہوں کو تو یاد کرتے نہیں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن زبان سے صرف استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے خاص ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ان کو نہ کرنے کا عہد کرو، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ اس استغفار کے ثمرات پاؤ گے۔ یہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، رشتوں میں رکاوٹیں، اولاد کا نہ ہونا، یہ سب رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس استغفار کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے تمہاری زندگی سے ختم کر دی جائیں گی۔ اس لیے جس گھر والوں کو شادی میں رکاوٹ، شادی میں بچوں کی شادی میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، استغفار کو کثرت سے کرے، بچوں کو استغفار کی طرف راغب کرے، انشاءاللہ بہت جلد بہترین رشتے آپ کی دہلیز پر ہوں گے۔ آزمانا آپ کا کام ہے، ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے شرمندگی کے ساتھ استغفار کر کے دیکھیں،
तो फिर इसके साम्राज्य से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।